السلام علیکم دوستو، روحانیات کی دنیا میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب ابو طالب کے ہاں پرورش۔ حضرت عبد المطلب کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کا ذمہ جناب ابو طالب نے اٹھایا۔ اس وقت آپ کی عمر 8 برس تھی۔ جناب ابو طالب نے اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھا۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس لاتے، کھانا سب سے پہلے آپ کو دیتے، بعد میں گھر والوں کے دوسرے افراد کھاتے۔ جناب ابو طالب فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ہم سب گھر والے شکم سیر ہو کر کھانا کھاتے ہیں۔ اگر کسی دن دسترخوان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وجہ سے نہ ہوں تو ہم گھر والوں کے لیے کھانا کم پڑ جاتا ہے۔ ایک دفعہ لمبے عرصے تک بارش نہ ہوئی اور پورا عرب قحط سالی کی لپیٹ میں آ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک حسین و جمیل بوڑھے شخص نے انہیں مشورہ دیا کہ تمہارے درمیان ایک شخص ہے جس کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تھی۔ وہ خانہ کعبہ کا متولی اور سجادہ نشین ہے۔ اس کا نام ابو طالب ہے۔ اس کے پاس جاؤ، اس سے باران رحمت کے لیے دعا کراؤ۔ وہ سرداران عرب جناب ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، اے عالی نسب، اے سردار قریش، قحط سالی کے سبب ہماری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، مال مویشی ختم ہو گئے ہیں، بچے جوان سب آب و دانہ کو ترس گئے ہیں، ہمارے لیے باران رحمت کی دعا فرما دیجیے۔ ان کی گریہ زاری سن کر آپ کا دل بھر آیا۔ جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور خود دعا میں مشغول ہو گئے۔ جناب ابو طالب کی دعا کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک اوپر آسمان کی طرف اٹھا دی۔ دفعتاً بدلیاں آسمان پر چھا گئیں اور اس قدر باران رحمت ہوئی کہ ہر طرف جل تھل ہو گئی۔ چند دنوں میں پورا ارض سرسبز ہو گیا اور قحط سالی ختم ہو گئی۔ اس سے اگلے واقعات انشاءاللہ آپ ہماری آئندہ ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو ہماری آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔